एक्सटेंशन के सरचश्मे ایوب خان دور سے پھوٹنا شروع ہوئے۔ ایوب خان، موسیٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، اشفاق پرویز کیانی اور قمر جاوید باجوہ پاکستان کی 75 سال کی فوجی تاریخ میں 36 سال توسیعاتی چیف رہے۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی، اس کے باوجود ان کی ریٹائرمنٹ کے آخری دنوں تک چیم گوئیاں ہوتی رہی کہ وہ بار بار ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان کرتے رہے۔ کیا وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے؟ اس سوال کا جواب پورے وثوق کے ساتھ اب ہاں میں ہے۔ وہ ایکسٹینشن لینے میں کس حد تک چلے گئے تھے، اس کی ایک جھلک بیرسٹر عثمان چیمہ کے ایک ٹویٹ تھریڈ آرٹیکل میں موجود ہے۔ بیرسٹر عثمان کا دعویٰ ہے کہ ان کی شریف برادران سے بڑی قربت رہی۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کئی بار ان کے گھر تشریف لا چکے ہیں۔ عثمان چیمہ بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے بالآخر کیسے سرنڈر کیا۔ وہ کہتے ہیں 22 نومبر کی شام کو وزیر اعظم شہباز شریف کو پیغام پہنچایا گیا کہ اگر 6 ماہ کی ایکسٹینشن نہ دی گئی تو ادارہ اگلے 24 گھنٹوں میں حکومت اپنے ہاتھ لے سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورت کا وقت لے کر بات کو آنے والے وقت پر ٹال دیا۔ اس دوران وزیر اعظم کی نواز شریف سے بات ہوئی۔ وہاں سے جواب دیا گیا کہ ان کو کہہ دیں کہ بسم اللہ کریں، آئیے اور انتظام حکومت سنبھال لیں، لیکن ہم سے مزید 1 دن کی ایکسٹینشن کی بھی توقع نہ رکھی جائے۔ یہ پیغام منوان اسی طرح آگے پہنچا دیا گیا تو ایک نئی ڈیمانڈ آ گئی کہ پھر سیکنڈ سینئر موسٹ ساحر شمشاد مرزا کو پروموٹ کیا جائے۔ اس پر لندن سے پیغام ملا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی دوران ایک حکومتی اتحادی کو وزیر اعظم کے پاس بھجوایا گیا کہ آپ سینئر موسٹ کو چھوڑ کر ہمارے نامزد کردہ بندے کو یا پھر کسی اور کو چیف بنا دیں۔ اس پر بھی 2 ٹوک جواب تھا کہ اس بار سینئر موسٹ ہی پروموٹ ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ واپس پیغام بھجوایا گیا کہ ہم سمری روک دیں گے، اس طرح سینئر موسٹ ریٹائر ہو جائے گا۔ لندن سے جواب ملا کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے کریں۔ ساتھ ہی حکومت نے کہہ دیا وزیر اعظم سمری کے بغیر ہی اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اگلے صبح نئے عہدیداران کا اعلان کر دیں گے۔ اور پھر یہ سننے کے بعد آدھی رات کو سمری بھجوا دی گئی۔ اس دوران حکومت نے حفظ مات قدم کے طور پر ریٹینشن کر دی تھی۔ ایکسٹینشن کے حوالے سے تگ و دو میں اگر کسی کو کوئی شک ہے تو پھر نجم سیٹھی کی گفتگو سن لیں، جو میاں نواز شریف کے بہت قریب اور کشتی میں ہم ہلارا اور ہم جھلارا بھی رہے۔ گو ایک مرتبہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کٹاپا بھی لگوایا تھا، مگر وہ پرانی باتیں ہیں۔ سیٹھی صاحب کہتے ہیں جنرل باجوہ آخر تک 6 ماہ کی ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، وہ اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا یعنی گند پھیلایا تھا اس کو صاف کر سکیں۔ نجم سیٹھی اور بیرسٹر عثمان سے بھی ایک بڑا حوالہ عرفان صدیقی صاحب ہیں۔ اتنا قریب میاں نواز شریف کے اور کوئی صحافی نہیں رہا، وہ ان کے تقریر نویس بھی ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب کا کالم ایکسٹینشن پڑھ لیں تو کوئی شک نہیں رہتا کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن لینے کے لیے کتنے سنجیدہ تھے۔ جہاں مختصراً متعلقہ اقتباسات نقل کرتے ہیں، اب بھی اکتوبر میں لندن جانا ہوا تو خیال تھا کہ نواز شریف نئے آرمی چیف کے انتخاب کے لیے ذائقے بنا رہے ہوں گے۔ ملاقاتیں ہوئیں تو پتہ چلا کہ نہیں۔ ریٹائرمنٹ کے اعلانات کے باوجود جنرل باجوہ کی مزید 8 ماہ کی توسیع کے لیے منہ زور ہوائیں ایون فیلڈ کی دیواروں سے سر پھوڑ رہی ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب تھوڑا سا ماضی میں لے جاتے ہوئے 19 مئی کو ایک ملاقات کا احوال لکھتے ہیں۔ میاں صاحب کے چہرے کی روایتی بشاشت قدرے سنو لائی ہوئی تھی۔ خیر عافیت معلوم کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ذاتی ملازم عبداللہ کو بلوایا۔
میرا سیل فون اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا، پھر میز پر سجے 2-3 فون سیٹس کی تاریں نکال دیں، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا، آواز قدرے اونچی کی، پھر نواز شریف بولے جا رہے تھے اور میں تصویر حیرت بنا سن رہا تھا۔ انہوں نے 2-3 بار مجھ سے رازداری کا عہد لیا۔ میں جانتا ہوں پاناما کا ڈرامہ کیوں رچایا گیا۔ 2014 کے دھرنوں سے ناکام ہو کر ایک بار پھر یہ لوگ عمران خان کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ میاں نواز شریف صاحب بڑی رازداری سے عرفان صدیقی کے کان میں کہہ رہے تھے، اور اس وقت ٹی وی کی آواز دھیمے سے اونچی کر دی گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریکارڈنگ کا خدشہ تھا۔ کس کو خدشہ تھا؟ پاکستان کے وزیر اعظم کو خدشہ تھا۔ اور ریکارڈنگ کون کر سکتا تھا؟ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف میاں نواز شریف کا اشارہ ہے۔ مزید وہ عرفان صدیقی کے کان میں خسر پھسر کرتے ہوئے کہتے ہیں، فساد کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، عدالتوں پر دباؤ ڈال کر مجھے منظر سے ہٹانا چاہتے ہیں، نشانہ صرف میری ذات ہے۔ میرے پاس مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ مستعفی ہو جاؤں تاکہ ملک کسی نئے عذاب سے بچ جائے۔ آہنی اعصاب کے مالک نواز شریف کے لہجے میں بلا کی شکستگی تھی۔ یہ عرفان صدیقی صاحب بتا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، میاں صاحب آپ کی ذات سے ایسا کیا مسئلہ ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف اپنی کرسی سے اٹھے، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولے، ایکسٹینشن۔ عرفان صدیقی یہ انکشاف بھی کر گئے کہ 2013 میں 6 برس بعد بھی جنرل کیانی کے دل میں تیسری ایکسٹینشن کی آرزو زندہ تھی۔ راحیل شریف ہزار جتن کرنے کے باوجود بھی ایکسٹینشن لینے سے بے ثمر رہے تھے۔ یہ عرفان صدیقی کا کہنا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں عرفان صدیقی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، نجم سیٹھی نے جو کچھ کہا، عثمان چیمہ نے جو کچھ لکھا، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کسی بھی صورت میں 6 مہینے کی توسیع لینا چاہتے تھے، لیکن میاں نواز شریف صاحب آڑے آ گئے، انہوں نے توسیع نہیں لینے دی۔ یہ ہے ساری وہ کہانی جو جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں سنائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے پوری کوشش کی ایکسٹینشن لینے کی، لیکن ان کو ایکسٹینشن مل نہیں سکی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔